ویلکم بیک ناظرین. ہمارے دونوں مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو چل رہی تھی, اپنا پوچھا جا رہا تھا کہ یہ نون لیگ والے سپریم کورٹ میں کیوں چلے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان سے جواب لے لیا جائے کہ اس کیس میں یہ سپریم کورٹ میں کیوں چلے گئے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کیوں نہیں اس مسئلے کو اٹھایا. جی دیکھیں, میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی ایک حساس معاملہ تھا, اور جب ہماری جماعت نے یہ محسوس کیا کہ پارلیمنٹ شاید اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرے, کیونکہ جس طرح پارلیمنٹ نے پہلے بہت سارے حساس معاملات پر اپنے بہت سارے پینترے بدلے, بہت سارے سٹیٹمنٹس دے کے ملک کو بہت کیفیت میں ڈال کے, ایک بہت الجھن میں ڈال کے, زرداری صاحب کی بیماری پہ, جی ہاں چلیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کی بیماری پہ, کہ جب ہماری جماعت نے یہ محسوس کیا کہ اس سکینڈل کے جو مرکزی کردار ہیں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے, تو تب وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں گئے, جس کو آج یہ ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سکینڈل کو امریکہ بھی بڑی جلدی بے نقاب کرنا چاہتا تھا. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو فائدہ پہنچے گا اس سارے کھیل میں؟ دیکھیں, جہاں تک امریکہ کی آپ بات کرتے ہیں, وہاں سے آپ سلسلہ تو وہیں سے چلا نا. جی, میں آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن امریکہ کی اگر ہسٹری دیکھیں کسی بھی ملک کے ساتھ, میں صرف اپنے ملک کے ساتھ کہ ان کے تعلقات کی بات نہیں کر رہا, ان پہ مقدم ہمیشہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. اس کے لیے چاہے ان کو اپنے بندے بھی مروانے پڑیں, ان کو اپنا فائنینشیل کہیں نقصان بھی کرنا پڑے, دنیا کو دکھانے کے لیے وہ اپنے انٹرسٹ کو ہی واچ کرتے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اس کے خلاف ایک ری ایکشن ہے, اور جو ہماری عسکری جو قیادت ہے اس کا ایک اپنا سٹینڈ ہے, اپنا ایک موقف ہے, سیاسی جماعتوں کا ایک اپنا موقف ہے, تو تب امریکہ نے یو ٹرن لیا ہے کہ ابھی انہوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جی ہماری طرف سے جی سکینڈل جو جتنے بھی کردار ہیں ان کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. یہی بات میں سب سے پہلے جب آپ نے بات شروع کی, میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب اغیار سے فیصلے آتے رہے اور ہم انہیں قبول کرتے رہے تو مسلط ہوتے رہے, تو ہمیں وہ قبول نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر ہم قبول نہ کرتے, اپنے فیصلے خود کرتے, اپنے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنے جغرافیکلی جو ہماری حدود ہے اور ہمارے دفاع اس کو انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ان کا کہنا ہے کہ جی جو اس وقت کے معاملات ہیں, ہمیں اپنے انٹرسٹ میں فیصلے ہم نہیں کرتے. امریکہ کا تو ظاہر ہے حق ہے, ہر ملک کا حق ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرے, وہی حق ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے. میں یہ کروں, یہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کیوں نہیں کرتے؟ ویسے یہ باتیں ساری اپوزیشن میں بیٹھ کے یاد آتی ہیں, کوئی بھی جماعت ہو, لیکن آپ کیوں نہیں واچ کرتے جی اپنا انٹرسٹ؟ یہ بتا دیں آج ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ لنکڈ جو ہے میمو سکینڈل امریکہ سے ہے, تو ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, اور گلوبل ولیج کا ممبر ہونے کے ناطے ہر کسی کو اس چیز پہ جو ہے وہ کنسرن ہے. دیکھیں, ہم جب کسی کا ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری کسی کا دروازہ ناک کرتے ہیں امداد کے لیے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں جس کنڈیشن پہ دیتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے جی, جس کو آپ کہہ لیں کہ جب ہم بھیک مانگتے ہیں, ہاں جی, تو جو دے گا, جو آپ کے کاسے وہ اپنی بات بھی منوائے گا, اپنی بات بھی منوائے گا. تو وہ انٹرسٹ نہیں, اصل میں یہ نہیں بات کہ جو دے گا وہ اپنی بات منوائے گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, آپ نے اگر انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہنا ہے اور آپ نے اکنامک سٹیبلٹی کر لی ہے ملک کی, تو پھر میمو لکھنے کی ضرورت نہیں, میمو کی نہیں بات کریں. دیکھیں جی, آپ کو انٹرنیشنل دنیا سے رابطے میں رہنا پڑے گا, اور یہ کوئی پاکستان جو ہے ایز اے کنٹری کو عجیب کام نہیں کر رہا. دیکھیں, اس لفظ کو لے لیا جاتا ہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں. اب پنجاب حکومت نے کہا کہ جی ہم فارن فنڈنگ نہیں لیں گے, تو بہت سارے ادارے اب بھی پروجیکٹ ایسے چل رہے ہیں جس میں فارن فنڈنگ استعمال ہو رہی ہے. جو چائنا جو ہے وہ کون ہے, وہ پاکستان کا کوئی حصہ ہے جغرافیکلی, وہ ایک علیحدہ ملک ہے. صرف ویسٹ میں اور امریکہ کے جب بات ہوتی ہے, دیکھیں آپ دیکھ کر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے پاکستان کو, وہ کس ملک نے دی ہے؟ وہ امریکہ نے دی ہے, ٹھیک ہے جی. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آنریبل وے کے ساتھ, آنریبل وے میں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آنریبل وے میں تو ہونا چاہیے, یہ تو کہہ رہے ہیں. کوشش کی ہے آج. نہیں, تو مسئلہ ہے کہ ہم امداد لے رہے ہیں, میری بات, کیا ہم ریمنڈ کو اجازت دے دیں کہ وہ لکشمی چوک میں کھڑا ہو کے ہمارے 3 بندے مار دیں؟ میری بات پوری ہونے دیں. دیکھیں جی, جہاں پر ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کا ہے, تو اس میں کورٹ نے اس کو ریلیف دی ہے. جس جورسڈکشن میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ صرف ایک اپنا جو ہے وہ کلاز لگائی گئی ہے, جو اس کو آرٹیکل
302 کے تحت جو اس نے بندے مارے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا انٹرسٹ, جہاں پر ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے, حکومت نے جتنا بولڈ سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے, پارلیمنٹ حساس معاملات میں دیکھیں. نہیں پارلیمنٹ پہ اعتماد کی بات, یہ سٹینڈ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت نے لیا یا فوج نے لیا, یہ تو پہلے کلیئر کرنا لوگوں کو. نہیں میری بات سنیں, یہ جو ایئر بیس خالی کرنے کا ہے یہ کیبنٹ نے منظوری دی ہے, پارلیمنٹ نے دی ہے, فیضوں دی ہے. بالکل, یہ کسی پریشر میں آگے دی ہے, نہیں قوم کو بتائیں ذرا. یہ وطن کی حرمت کے حوالے سے, وطن کے تقدس کے حوالے سے, وطن کی سالمیت کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ورکر اس ملک کا, اس وطن کی خیر نہیں چاہے گا, یا کوئی پولیٹیکل ورکر, پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس ملک کی خیر نہیں چاہے گا؟ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ ہم اپنے فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے شہادتیں نوش کی ہیں ملک کے دفاع کے لیے, لیکن یہاں پر یہ چیز پروپوگیٹ کی جا رہی ہے ایک خاص ایجنڈا کے تحت کہ جناب پریشر پہ. دیکھیں ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک لائلٹی ہوتی ہے ٹورڈز دس لینڈ, یہ ہماری ماں دھرتی ہے. وزیر اعظم صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر بولڈ سٹینڈ لیا ہے تو اس لیے کہ یہ ہماری ماں دھرتی ہے, ہماری ماں دھرتی کی طرف کوئی بھی اگر دیکھے گا میلی آنکھ سے تو ہم اس کا ریئیکشن. آپ ہی کے مقرر کردہ سفیر نے وہ میمو جو سکینڈل ہے, دیکھیں جی یہ دیکھیں سب جوڈس ہے ابھی نہیں بات درست ہے, سب جوڈس ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ جو انہوں نے آج بیان بھی داخل کرا دیا ہے منصور اعجاز صاحب نے, وہ سارے معاملات سامنے آ گئے ہیں, اس کی انہوں نے تصویریں بھی جمع کرا دی ہیں. لیکن اس کو ہم میمو سکینڈل ہے, عدالت کے فیصلے کا ہم انتظار کریں گے, ہم کو ڈیسیژن دینے نہیں بیٹھے. لیکن بات یہ کرنے والی ہے, آپ دیکھیں کہ امریکہ اس مسئلے کو اٹھاتا ہے, وہاں کا پرنٹ میڈیا اٹھاتا ہے, اس میں انٹرسٹ کس کا ہے, اس کو اتنی ہوا دینے میں انٹرسٹ کس کا ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیں جی. شمس صاحب میں عرض کرتا ہوں, بھائی نے 2-3 باتیں یہاں پر, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ. میں فوج کی تعریف کر رہے ہیں شمسی صاحب, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں پورے ملک سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میمو سکینڈل کے کرداروں کو بے نقاب نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. اگر کوئی بھی سیاسی کوئی اعتراض نہیں کیا, نہیں دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں شمسی صاحب دیکھیں, اور آپ دوسرے دن کورٹ میں اٹھا کے چلے جاتے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ. آپ خود کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے, تو دال میں کالا 10 دن کے بعد آنا تھا یا 2 دن کے بعد آ گیا؟ اوکے, آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وطن کی حرمت, فوجیوں کی شہادت پہ فخر, یہ تب ہمیں پہلے کیوں یاد نہیں آتا جب پبلک کے ریئیکشن دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب فوج کی حرمت بھی آ گئی, جوانوں دیکھیں نہیں آپ میری گزارش تو سن لینا, آپ میری گزارش تو سن لینا. ابھی جیسے اگر آپ چلیں اس میمو سکینڈل سے ہٹ کے ایبٹ آباد کمیشن یا واقعے کی جو اس پہ بات کر لیتے ہیں, ابھی اس پہ بھی بہت متضاد خبریں آ رہی ہیں, اور آپ کے ہی نامزد کردہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو اس بات کا پتا تھا, امریکن جو ہمارے پاکستان میں امریکن سفیر تھا ان کو ساری صورتحال کا پتا تھا. شمسی صاحب میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, نہیں دیکھیں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, دیکھیں میمو سکینڈل پہ ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے. شمسی صاحب دیکھیں مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. میمو سکینڈل پہ جب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ کورٹ میں دے رہے تھے, سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات بھی کہی تھی کہ میں صدر مملکت کے خلاف یہاں پر نہیں آیا عدالت میں, میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ عوام کے سامنے, ملک کے سامنے, قوم کے سامنے ان تمام حقائق کو بے نقاب ہونا چاہیے جن کی وجہ سے آج پورا ملک ایک بہت ساری بے چینی, مطلب نہیں خواہش نہیں, دیکھیں اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس خواہش کو پورا ہونے دیں. آپ پھر کیوں بار بار اس طرف, یہ بات تو درست ہے کہ جی ہمیں آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, چاہے وہ سقوط ڈھاکہ ہو, بالکل ٹھیک بات, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو, چاہے وہ اس سے پہلے کے کچھ واقعات ہوں یا آمریت کے مختلف ادوار ہوں, ہم انکوائری کے جب اینڈ پہ جاتے ہیں, جب اس کا فیصلہ آنا ہوتا ہے, جب عوام کے پاس عوام کی پراپرٹی جانی ہوتی ہے, میسج جانا ہوتا ہے یا انفارمیشن جانی ہوتی ہے, تو ہم نہیں جانے دیتے. تو کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ جی یہ جو نواز شریف صاحب عدالت میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہیں, کوئی کمیشن بن جائے, یہ سارا کچھ سامنے آ جائے. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی سازش ہی ہے, حکومت کے خلاف کوئی سازش ہی ہے, فرض کریں جی اس کو ہم چلے مان لیتے ہیں,
تو کیا اس سازش کو بے نقاب کرنے میں نواز شریف صاحب آپ کی مدد نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سازش کو بے نقاب، کیونکہ عمران خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی آپ دونوں اکٹھے ہیں، سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے. نہیں، عمران خان کا اپنا ورژن ہے جی، ٹھیک ہے، سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے، لیکن ہم جو پارلیمنٹ ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ہمارا جو ہے وہ پولیٹیکل ٹالرنس ہونی چاہیے ہم میں. اگر آپ مجھے بتائیں، آپ ایک دفعہ تو کہتے ہیں جی میں نے 10 سال کا معاہدہ کیا ہے، پھر وہ 5 سال کا آپ قبول کر لیتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جناب 10 دن بعد جاؤں گا، آپ 2 دن بعد چلے جاتے ہیں. اب زرداری صاحب نے یا کسی پولیٹیکل فورس نے ان کو نہیں کہا آپ 10 دن بعد جائیں، یہ ان کی اپنی اناؤنسمنٹ تھی. کون سی ایسی جو ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی تھی کہ وہ 2 دن بعد چلے؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو شمسی صاحب پہلے عرض کیا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کا رویہ یہ بتا رہا تھا، پریزیڈنٹ صاحب کا اور پرائم منسٹر کا رویہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ ودن 10 days بھی یہ سارا کچھ نہیں کریں گے، تو پھر سپریم کورٹ ہی لاملا. اور اگر دیکھیں، اگر وزیر اعظم پاکستان خود سپریم کورٹ میں اپنی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ جمع کروانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی یہ میڈیا کے ذریعے خبر یہ ہے کہ وہ ڈی جی ISI بھی میرے ذریعے ہی سٹیٹمنٹ دیں گے، تو پھر پارٹی کو تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جب آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کرداروں کو بے نقاب کیا جانا چاہیے. کی سٹیٹمنٹ بھی کورٹ کو موصول ہو چکی ہے، مختلف جتنے اس میں گواہان ہیں سب کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آج جو ڈیٹ تھی اس کے مطابق وہ جا چکی ہے. اب صورتحال یہ آنی چاہیے، جو فیصلہ ہے ہمارے سامنے آئے گا یا کوئی کمیشن بنے گا یا جو بھی بات ہوگی وہ آئے گی، لیکن قوم جو ہے وہ بےتاب ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مطلب معاملات کیا ہیں، اس کی حقیقت ہمارے سامنے آنی چاہیے. ضرور بےتاب ہونا چاہیے، یہ کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، بالکل ایسے بےتاب ہونا چاہیے. قوم کا، عوام کا یہ حق ہے، لیکن قوم کو ڈائریکشن کون دیتے ہیں؟ لیڈران دیتے ہیں، قائدین دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب صبر کی پولیٹیکل ٹالرنس، میری بات سنیں. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، آج مختلف کارنر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں جی ہم کسی غیر جمہوری اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر آپ ویسے میاں صاحب تو ببانگ دوہل یہ ہمیشہ اب کہہ رہے ہیں، سنا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا خیال اب نہیں، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں. اور جتنا پولیٹیکل شمسی صاحب، جتنا اس موجودہ حکومت میں جتنا پولیٹیکل ٹالرنس کا مظاہرہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی ٹالرنس کسی نے نہیں دکھائی. وہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، جبکہ تمام واقعات و حالات قوم کے سامنے ہیں کہ قوم اور مطلب ریلیز اور یہ کیا ایک سیاسی جماعت کے قائد ہونے کی حیثیت سے یا پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے کیا میرا یہ رائٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ لینگویج کی زبان کرتے ہیں تو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے آج سے شاید 2 سال پیشتر یا سال پیشتر محترمہ بے نظیر شہید کی جو آرامگاہ ہے یا جس کو برسی کی تقریب میں جو زبان استعمال کی، کیا آپ وہ کہیں گے کہ یہ جمہوریت کو پنپنے کا کہ رستہ دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ یا جو زبان انہیں وہاں پر استعمال کی، کیا وہ صدر مملکت کے شایانہ شان تھی؟ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب ان تمام معاملات سے ہٹ کے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرح بچانا چاہتے ہیں. یہ بتائیں کہ حقانی صاحب کو کیا ضرورت پیش آ گئی تھی منصور اعجاز کے ساتھ روابط بڑھانے کی؟ سر اس میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا روابط بڑھانے کی، ان کی روابط ہیں یا نہیں ہے، کس سطح پہ ہیں، ٹھیک ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آل پاکستان منارٹیز الائنس کا، میں یہ صرف کہوں گا کہ ابھی کورٹ میں گیا ہے، ابھی کمیٹی پارلیمنٹ کی بھی بنی ہے، کورٹ بھی اس پہ ہیئرنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی 19 دسمبر کو. تو اس کو اب آپ فی الحال اس پہ چھوڑ دیں. نہیں، اور کوئی بات دیکھیں جی جو معاشرے میں اور بھی بہت ساری جس پہ بات نہیں کرنی وہ نہیں، جس پہ بات کرنا شمسی صاحب جس پہ بات نہیں کرنا چاہتے وہ کہہ دیتے ہیں یہ عدالتی معاملہ ہے، اور اگر ہم اگر عدالت میں جاتے ہیں تو اس پہ بھی نہیں اعتراض ہے. تو اعتراض کی معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ عدالت پہ اعتراض نہیں کر رہا، عدالتوں کے فیصلے تو میرا خیال نہیں مانے جا رہے. سر میں عدالت سامنے بات میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ صرف سادہ سی بات ہے ایک عام بندے کو سمجھائیں کہ آپ یہ بات اپنے منہ سے کہتے ہیں، اپنے منہ کے الفاظ کی اگر آپ لاج نہیں رکھ سکتے تو آیا آپ کو اس ملک میں حق ہے کہ آپ سیاسی قائدین ہوں؟ سر یہ اگر بات کریں تو اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہی دیکھ لیں، جس طرح کہ میں نے ابھی یہ بات کوٹ کی، صدر مملکت نے جو محترمہ کے آخری آرامگاہ پہ تقریر کی، کیا اس کے بعد زرداری کو یہ رائٹ ہے کہ جس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی قیادت کریں یا بطور صدر وہ پاکستان کو لیڈ کریں، کیا پھر ان کو یہ حق دیا جا سکتا ہے؟
या जिस तरह की जुबान इनके वफाक जो बाबर अवान साहब हैं या दूसरे वफाकी वज़रा जो इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके बाद उनको ये राइट दिया जा सकता है इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि वो इतने अहम पोर्टफोलियोज को इस्तेमाल करें? इसी सेंस में बात कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि मैं 10 दिन बाद एक जगह पे जाऊंगा, एक पब्लिक मीटिंग में मैं अनाउंस करता हूं, जी जी ठीक है, आप 2 दिन बाद चले जाता हूं। मैं कहता हूं जी मुआहदा मेरा 10 साल का नहीं हुआ, डील नहीं हुई, आप पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे थे। मैं समझता हूं कि किन्होंने कहां कैसे डील्स की है, पूरी कौम इससे अच्छा नहीं, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि जी ये बात इनकी भी कुछ समझ में आती है कि पहले आप लोग कहते रहे जी मुआहदा नहीं है, जी बिल्कुल ठीक है, फिर वो मुआहदा सामने आता है, फिर आप खुद ही कहते हैं जी ये 10 साल का नहीं था 5 साल का था। तो ये तजाद तो है ना जी। देखिए इनकी खुशी के लिए थोड़ा जवाब आप दे दें, मैं उस बात का जवाब इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि ये एक अदालती मामला है, इस पर हमें कोई बहस नहीं करनी चाहिए। कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उस अदालत जो एक डील जिसको हम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ के साथ की थी, उसकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हैं। वो जब सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात आएंगी तो सारी कौम को आगाही हासिल हो जाएगी उस डील के मुतालिक, जिसके बारे में मुख्तलिफ रियूमर से बता दें वो 5 साल की थी। नहीं देखिए आप हर बात में कहते हैं कि नहीं ये अदालती मामला है, ये अदालती मामला है। देखिए अगर जी मुझे बिल्कुल उनके वर्कर होने पर मुझे बिल्कुल फख्र है, लेकिन देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने माजी में जिस तरह उन पे इल्जाम लगाया रहता कि आमरों का, देखिए आमरों की अगर बात करें कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो परवरिश सियासी तौर पर की गई थी, जिन हाथों में जिस गोद में बैठ के हुई थी, अगर इस बात को लेके जाएंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन शहादत आमरों पे बात चली गई है तो देखते हैं किस किस सियासी कायद ने आमरों का साथ दिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।